زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي شفاع واغفر لنا وسع کرمی۔ سامعین محترم، آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رجب المرجب کا دوسرا عشرہ جلوہ فگن ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں بے شمار نعمتیں ملیں۔ ان عظیم نعمتوں میں ایک نعمت حیدر کرار، شیر خدا، شیر یزداں، امام المسلمین، مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین و خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شکل میں ہمیں ایک عظیم نعمت ملی ہے۔ 13 رجب المرجب آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت پاک کے چند گوشے میں پیش کروں۔ اس سے پہلے چونکہ میں نے نام نہاد جاہل مولائیوں کا رد کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضائل مناقب بیان کیے، اسی ضمن میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اسم گرامی بھی آیا، اور مذہب اسلام میں شریعت محمدیہ میں حضرت علی شیر خدا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں نے اسے دلائل کے ساتھ بیان کیا، تو مناسب ہوتا ہے کہ مزید کچھ فضائل آپ کے اور بیان کیے جائیں، اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ جو عظیم الشان صحابی رسول ہیں، ان کا دفاع کیا جائے۔ آج حضرت علی مولا کائنات کی محبت کا نشہ کچھ لوگوں پر اس قدر زیادہ غالب ہے کہ شریعت کی حد سے آگے بڑھ کے وہ ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے، ان کا نام لیتے ہوئے بہت سے صحابی رسول کو بھدی بھدی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، ہم علی والے ہیں۔ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور گالیاں بکے۔
اس لیے حضرت علی مولا کائنات کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو عرض کرتا ہوں، وقت قلیل ہے، باقی کچھ گفتگو بچے گی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور حضرت امیر معاویہ پر جو الزامات دھرے جاتے ہیں ان کے بھی جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا۔ حضرت علی مولا کائنات کی شان اس قدر بلند ہے کہ آپ کی شان میں خود اللہ عز و جل نے متعدد آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، اور بارہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کے عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی۔ حضرت علی حق اور باطل کا ایک معیار ہیں، کسوٹی ہیں۔ حضرت علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے بغض اور نفرت یہ نفاق اور کفر کی دلیل اور علامت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ خود ہمارے آقا حضور رحمت عالم جان عالم نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ آپ غور فرمائیں، جن کی شان اس قدر بلند ہو کہ ان کا دیدار کرنا اللہ کی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا اور ذکر سننا بھی اللہ کی عبادت ہے، جس محفل میں ان کا ذکر ہو اس محفل میں جانا بھی اللہ کی عبادت ہے، تو جس ہستی کا یہ مقام ہو اس کی حقیقی عظمتوں کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کئی آیات کریمہ ایسی ہیں جو علی شیر خدا کے حق میں ہیں، اور آپ کی عظمتوں اور آپ کی فضیلتوں کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علی شیر خدا کے پاس فقط 4 درہم تھے، 5واں درہم نہیں تھا، صرف 4 درہم۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس تھوڑی سی رقم ہو، اس رقم کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اسے اس رقم سے کس قدر محبت ہوگی۔ آپ کی جیب میں 100 کا ایک نوٹ ہو، اور گھر میں 1 پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، بیلنس 1 پھوٹی کوڑی نہ ہو، اور آپ کے اوپر آپ کی بیوی کی بچوں کی ذمہ داریاں ہوں، اس 100 کے نوٹ سے کتنی بڑی محبت ہوگی ہر شخص کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس 4 درہم تھے، مگر وہ درہم آپ نے شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، خرچ کیے، کہ 1 درہم آپ نے دن میں صدقہ کیا، 1 درہم رات میں صدقہ کیا، 1 درہم خفیہ طریقے سے چپکے سے صدقہ کیا، اور 1 درہم آپ نے لوگوں کے سامنے راہ خدا میں صدقہ کیا۔ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ان کے لیے نہ کوئی رنج ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اصل میں علی شیر خدا مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اس آیت کریمہ میں ہر وہ انسان مراد ہے جو اس انداز سے راہ خدا میں صدقہ کرے، خیرات کرے۔ علی شیر خدا مولا کائنات کی شان۔ حضرت ابو الحمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ فرماتے کننا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا علی بن ابی طالب، ہم حضور کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، حضور بیچ میں تھے اور ہم آس پاس حضور کے چاروں جانب حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، تبھی علی بن ابی طالب اس محفل پاک میں تشریف لائے۔ جب حضور نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی کے آمد پر کہ من سرہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلُقِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جو شخص حضرت سیدنا آدم کے علمی جاہ و جلال کو دیکھنا چاہے، جو شخص اللہ کے پیغمبر نوح کی فہم و فراست، ان کی سوجھ بوجھ کو دیکھنا چاہے، اور جو شخص ابراہیم کے اخلاق کو دیکھنا چاہے تو علی بن ابی طالب کا دیدار کر لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے علی شیر خدا مولا کائنات کو عطا فرمائی۔ یہاں ایک چیز پوائنٹ کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے چرچے ہیں،
وعلم آدم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها کہ اللہ نے آدم کو سکھا دیا تمام چیزوں کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والی تمام چیزوں کا نام، اس کی خاصیت، اس کی شکل صورت، اس کی حیثیت، سب کچھ اللہ نے آدم کو سکھا دیا۔ یہ ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا۔ اب حضور کی محفل میں جب علی آنے والے ہوئے تو حضور نے دور سے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص آدم علیہ السلام جیسے علمی جاہ و جلال کو دیکھنا چاہے تو علی کا چہرہ دیکھ لے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی فہم و فراست کو دیکھنا چاہے اور اس فہم و فراست اور سوجھ بوجھ کے جلوے دیکھنا چاہے تو علی کا چہرہ دیکھ لے، جو حضرت ابراہیم کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کے جلوے دیکھنا چاہے تو علی کا چہرہ دیکھ لے۔ اب علی مولا کائنات کے علم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کی نسل میں صدیوں بعد، سینکڑوں سال کے بعد، صدیوں بعد پیدا ہونے والے، یعنی تقریباً 500 سال کے بعد پیدا ہونے والے معین الدین خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے استاذ گرامی پیر و مرشد حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2 انگلیاں یوں کی اور کہا اے معین الدین حسن دیکھ اس میں کیا دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس وقت 18,000 عالم کا دیدار کر رہا ہوں۔ تو جن کی نسل میں کئی صدیوں کے بعد پیدا ہونے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے علم کا عالم یہ ہے تو علی شیر خدا کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور نے اشارہ دے دیا تھا۔ اور آپ کے بارے میں روایتیں آئی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، دیگر صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، اور حضرت علی مولا کائنات کی خصوصیت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا جاتا ہے اور کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ لفظ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ صرف حضرت علی کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ محترمہ ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابی تھی، اور حضور کی چچی حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ایمان لانے سے پہلے، بہت پہلے کی بات، جب علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیٹ میں تھے، تو جب علی پیٹ میں آ گئے اور پیٹ میں آنے کے بعد، ماں کے شکم میں آنے کے بعد، اگر ان کی والدہ خانہ کعبہ میں جا کر کسی بت کو سجدہ کرنا چاہتی تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پیروں کو پھیلا کر اپنی پشت کو ماں کی پشت سے لگا کر بالکل اکڑ جاتی، اور ان کی پیٹ میں شدت کا درد ہوتا، وہ سجدہ کرنے سے عاجز ہو جاتی اور سجدہ کرنے سے قاصر رہتی۔ علی شیر خدا مولا کائنات جب پیٹ میں آئے تو پیٹ میں آنے کی وجہ سے ان کی ماں بت پرستی سے بچنے لگی، یعنی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا جو رواج تھا اس زمانے میں کفار مکہ خانہ کعبہ کے میں جا کر بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو علی پیٹ میں آ کر اپنی والدہ محترمہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے تھے۔ اسی بنیاد پر حضور ان کو ٹائٹل دیا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ ان کے مبارک چہرے کو معظم بنا دے، مکرم بنا دے۔ تو اس طریقے سے ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت علی مولا کائنات پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ نے نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ اپنی ماں کو دیکھا، نہ کسی رشتہ دار کو دیکھا۔ گھر والے سمجھے کہ شاید کوئی عیب ہے، آنکھ کھولنے کی کوشش کی، آنکھ آپ نے نیچ لی، نہیں کھولی۔ حضور کی بارگاہ میں ان کو لے جایا گیا، اور جیسے ہی حضور نے ان کو گود میں لیا تو علی کی بند آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو دیکھا وہ جمال مصطفیٰ دیکھا۔ تو اللہ نے اس طریقے سے آپ پر کرم فرمایا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ علی مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن معہ لن يتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر قرآن مقدس آئے گا تو اس کے ساتھ علی شیر خدا بھی موجود ہوں گے، دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔
تو اس لیے علی سے محبت کرنا قرآن سے محبت کرنا ہے، رسول پاک سے محبت کرنا ہے۔ جو علی سے کے در سے دور ہوا وہ قرآن سے دور ہوا، اور جو قرآن سے دور ہوا محمد مصطفیٰ سے دور ہوا، اور جو حضور سے دور ہوا وہ خدا کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ اس قسم کی کئی روایتیں ہیں، اگر ان کو تسلسل کے ساتھ بیان کروں تو گھنٹوں درکار ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ آیا، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے 1 درہم دیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، حضرت بلال کو، اور کہا جاؤ 1 خربوزہ خرید کے لے کے آؤ۔ بطیخ کا لفظ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ عربی میں خربوزے کو بطیخ کہا جاتا ہے اور تربوز کو بطیخ احمر یعنی لال خربوزہ، کلنگر جس کو ہم یہاں بمبئی میں بولتے ہیں۔ تو آپ نے 1 درہم دیا اور کہا جا کر 1 خربوزہ لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی بازار گئے، خربوزہ خریدا اور حضرت علی کے پاس پیش کیا۔ آپ نے اس کو کاٹا، کھایا تو کڑوا تھا، تھوک دیا اور کہا یہ خربوزہ کڑوا ہے، جہاں سے لائے ہو وہیں وجہ کے واپس کر دو اور میرا درہم مجھے لا کے واپس کر دو۔ کیونکہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو کھانے کے لیے کھانے کے لائق نہ ہو تو اس کو واپس کر سکتا ہے۔ آپ بھی ایسا، اگر آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو کھانے پینے کی چیز بیچتا ہے اور پھر وہ کھانے کے لائق نہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس بیع کو ختم کریں۔ جس نے پیسہ دیا اس کا پیسہ واپس کریں، اپنا سامان واپس لیں۔ آج مسلمان بھی بہت سے ایسا غلط دھندا کرتے ہیں کہ سامان وغیرہ بیچ دیتے ہیں، وہ چیز قابل استعمال نہیں ہوتی، پھر واپس بھی نہیں لیتے۔ یہ ظلم ہوتا ہے، وہ مال حلال نہیں ان کے لیے۔ اگر اس انداز سے وہ مال کما رہے ہیں اس میں برکت نہیں، وہ حرام ہے۔ تو علی شیر خدا نے کہا بلال سے کہ جا کر واپس کر دیجئے، میرا درہم لا کے مجھے واپس کریے۔ اس کے بعد خود علی شیر خدا مولا کائنات یہ روایت بیان کی کہ مجھ سے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اے علی، اللہ نے تمام انسانوں سے، تمام درختوں پھلوں سے اور جن بیجوں سے پھل پیدا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے تیری محبت کا عہد لیا ہے، لہذا جس نے تیری محبت کے اس وعدے کو قبول کر لیا اور عہد کو قبول کر لیا، اس پر قائم رہا، وہ تو اچھا ہو گیا، وہ تو خوشبودار ہو گیا، میٹھا ہو گیا، اور جس نے اس عہد کو رد کر دیا ہے وہ خبیث ہو گیا، اس میں کڑواہٹ آ گئی ہے۔ اس کے بعد علی کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خربوزہ اس درخت سے پیدا ہوا ہے جس درخت نے میری محبت کا عہد قبول نہیں کیا تھا، لہذا اس کو واپس کر دو۔ تو یہ علی شیر خدا مولا کائنات کی شان ہے جسے خود حضور رحمت عالم جان عالم نے بیان فرمایا۔ کہاں ہیں وہ کم نصیب لوگ جو اہل سنت والجماعت پہ الزام دھرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت علی سے محبت نہیں کرتے، علی سے نفرت کرتے ہیں، علی سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان سنی ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں علی کی محبت کا چراغ روشن نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ تو یہ من سب علی فقد سبنی، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کی شان میں گستاخی کی اس نے علی کے لیے محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی۔ اور حضور نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، اور جس نے نفرت کی مجھ سے کی اس نے اللہ سے نفرت کی۔ ہمارا عقیدہ یہ، ہم تو اسے سنی کیا، اسے مسلمان نہیں مانتے جو علی سے بغض رکھے، علی سے نفرت کرے۔ ایک شاعر نے بہت پیارا شعر کہا، مجھے ایک ہی شعر یاد ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے۔ جس کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ بغض اسے جہنم میں جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کامیاب نہیں ہو سکتا علی کے محبت کے بغیر۔ حضور کی محبت، حضور کی الفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ علی شیر خدا مولا کائنات کی محبت حاصل نہ ہو جائے۔ ہاں ہم غلو کرنے والے نہیں، ہم حد سے آگے بڑھنے والے نہیں، محبت کے جو تقاضے ان تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، مگر محبت کی بنیاد پر وہ کام کریں جو نصرانیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، کہتے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں اتنا غلو کیا کہ کہا یا تو خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے انسان، ہم
محبت والے بھی ہیں، عقیدت والے بھی ہیں، شریعت والے بھی ہیں۔ شریعت کی تعلیمات، قرآن مقدس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ علی شیر خدا مولا کائنات کا جو مقام اور جو مرتبہ پیغمبر اعظم نے بیان فرمایا ہے، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس مقام اور اس مرتبے سے اہل سنت والجماعت ایک قدم بھی پیچھے ہیں۔ الحمدللہ ان تمام مقامات کو، ان تمام فضائل کو، ان تمام مناقب کو تسلیم کرتے ہیں جو علی شیر خدا کے مولا کائنات کے خود حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ درشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ایک آخری بات، قرآن مقدس میں سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک روایت ایسی بیان کی جاتی ہے جس کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے موضوع من گھڑت قرار دیا، وہ روایت تو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، البتہ ایک روایت اور ہے جس سلسلے میں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ہمارے مفسرین نے کہ یہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے بارے میں ہے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات اپنی زوجہ محترمہ سیدۃ نساء العالمین جگر گوشہ مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، شام کا وقت تھا، 4 روٹیاں تھیں، سالن تھا۔ آپ نے کھانا کھانا شروع کرنے کا ارادہ کیا کہ باہر سے آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، صبح سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، مجھے آپ کچھ دیں، اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ حضرت علی نے 1 روٹی اٹھائی، سالن لیا اور بھجوا دیا کہ اس کو دے دو، یہ حقدار ہے۔ اب آپ سوچیں 4 ہی روٹی تھیں، سالن تھا، کچھ اور گھر میں موجود نہیں، جو بھی موجود نہیں، کوئی کھانا کوئی غلہ موجود نہیں، کچھ نہیں، بچے بھی ہیں، امام حسن و حسین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خود بھی ہیں، ایک ایک حصے میں 1 روٹی آنی تھی۔ اب ہم سوچیں کہ یہ تو بظاہر معمولی بات ہے کہ فقیر کو دے دیا، غریب کو دے دیا، مگر اس انسان سے پوچھیں جس کی زندگی کا کل سرمایہ 4 روٹی ہو، بیوی بھی بھوکی ہو، بچے بھی ہوں، خود بھی ہوں، خرچ کرے گا، جگر چاہیے۔ تو آپ نے مسکین کو 1 روٹی دے دی، 3 روٹی بچی، کھانا کا ارادہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آ گئی کہ میں یتیم ہوں، صبح سے بھوکا ہوں، کھانے کی حاجت ہے، اے نبی کے گھر والوں کچھ دے دو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت کے دسترخوان سے آپ کو کھلائے۔ آپ نے 1 روٹی اٹھائی، وہ بھی دے دی سالن کے ساتھ، اور کہا یہ تو اس سے زیادہ حقدار معلوم ہوتا ہے۔ 2 روٹی بچی، اس کے بعد پھر کھانے کا ارادہ کیا، پھر آواز آئی کہ میں ایک قیدی ہوں، میں مدینہ آیا تھا، میں مسلمان ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، میں اسیر ہوں، مسافر ہوں، میرے کھانے کا اہتمام کر دے، میں صبح سے بھوکا ہوں۔ 1 روٹی اٹھائی، سالن کے ساتھ آپ نے اسے عطا فرما دی۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ کہ ان کی شان یہ ہے کہ کھانے سے محبت ہے، کھانے کی شدید حاجت ہے، پھر بھی رضا الہی کے لیے یہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کھانا ضرور کھلا رہے ہیں، مگر میرا منشا، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو یا مجھے کچھ بدلہ دو، ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، رسول پاک کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ علی شیر خدا مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی۔ سینکڑوں ایسی آیت کریمہ ہیں جو علی شیر خدا مولا کائنات کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہیں، رفعتوں کو بیان کر رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سچا پکا حیدری بنائے، حقیقی مولائی بنائے، اور حضرت علی مولا کائنات سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔